اللہ نے کہا کہ میں جو قانون سازی کروں گا، جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے، مخلوق سے معاملات ہوں گے، وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا. اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی، نہ قوم سمود تباہ ہوتی، قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی. اللہ بچائے، اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے، کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا. رحمت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، لیکن غصہ زیادہ ہوگا، رحمت کم. تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا، اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ، تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی؟ آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے گا. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے؟ دیکھو، اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا، توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا، دوبارہ چانس دوں گا اس کو. تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا، چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا، پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اس نے دوبارہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے، اس نے کہا، اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا، پانچواں، کتنے مار دیے؟ 99. 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو، آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے، ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ، شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے. گناہ سے بچنا آسان ہے، کر کے توبہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں، آسان ہے نا. پی کے چھوڑنا آسان ہے، مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا، پھر 100 مار دیے، پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے، اب معاف نہیں ہوگا. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے. تو پھر غضب، پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا، غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا، لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے، کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی. ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا، اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے، سب کچھ، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں، پانی میں کیسا معجزہ، بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں، سمندر پھٹ گیا ان کے لیے، کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا، اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں، ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے؟ دماغ کیا ہو گیا تھا خراب. اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. تو یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا، تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا، صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، لیکن پھر بندے کا چانس ختم، بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا، فرعون نے کیا کہا؟
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے کہ, بات یہ ہے کہ, اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا, اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے, اس کو پتا چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, میں ایمان لایا اس بات پر انہو, کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے, بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ, اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ, بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے, تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ, بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ذرا ریلیکس. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس, کیا کرو بھائی, ریلیکس ریلیکس, ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو, ریلیکس. بات یہ ہے کہ, اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو, اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا, جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, لکھ دیا.